أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اللہ تعالی جب تمہیں اختیار دے مختلف اختلافی امور پر، تو میرٹ کی بنیاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مطابق فیصلہ کیا کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پرزم تحریک کے ساتھیوں، اے پی ایم سو یوتھ، ینگسٹرز، بوائز، گرلز، بچے بچیوں، السلام علیکم. دعا پیار. آج کے دن یعنی 4 جولائی 2017 کو یہ میرا تیسرا ریکارڈڈ پیغام ہے. لندن وقت کے مطابق اس وقت 8 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے اور میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کی توجہ صرف ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ قانون، آئین اور شرعی اعتبار سے ہر طرح سے کسی کے بارے میں بھی جب حکومت اقتدار پر فائز حکمراں ہوں، خواہ وہ خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں یا صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ان کے لیے قانون اور آئین کیا کہتا ہے. معزز خواتین و حضرات، میں آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام جید بیرسٹرز، مہا بیرسٹرز، مہا بیرسٹرز اور قانون کے کیڑے، جن کی انگلیوں، فنگر ٹپس پر قانون کی ایک ایک شق موجود ہے، ان سے سوال کرتا ہوں، سوال کے ساتھ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ وہ میرے سوال پر جو سزا تجویز کریں گے میں اسے بخوشی قبول کروں گا. معزز قانون دا حضرات، بیرسٹرز صاحبان، سینئر وکلا صاحبان، مجھے آپ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دیں جہاں سپریم کورٹ نے متعلقین جو
گفتگو بحث ہو جس میں فریقین کے متعلقین حامی اور مخالف اور ان کے وکلاء بھی موجود ہوں. متعلقہ مخالفین فریقین کے درمیان فریقین کے وکلاء اپنے تمام تر دلائل قانون اور آئین کی روشنی میں دیں گے اور اس کی مخالفت کرنے والے وکلاء حضرات بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے دلائل دیں گے. مجھے ان تمام ماہرین وکلاء حضرات سے جو پاکستان میں کروڑوں اور اربوں روپے کی فیس لیتے ہیں ایک مقدمہ لڑنے کی، جو غریب تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے، واحد دنیا کا ملک ہے، پاکستان جہاں غریب انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا ہی نہیں سکتا. یہاں کے عدلیہ اور سپریم کورٹ کے ججز اتنے بے حس، اندھے، گونگے اور بہرے ہیں کہ جب تک ان کے سامنے نوٹوں کی گڈی نہ ہلائی جائے انہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی مقدمہ آیا ہے. یہ بدقسمتی ہے. چلیں ججز صاحبان کو سپریم کورٹ کے چھوڑ دیں، ہائی کورٹس کے چھوڑ دیں، وکلاء حضرات کو بھی چھوڑ دیں. مجھے صرف یہ بتا دیں سینئر وکلاء ترین حضرات کہ دنیا بھر میں کبھی انسانی تاریخ میں آئین اور قانون بننے کے بعد سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ نے GIT تشکیل دی ہے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آیا. کیا سپریم کورٹ کے ججز نے متفقہ طور پر مزید مخالفین اور مخالفین کرنے والے وکلاء کی حمایت میں اور مخالفین کے لیے GIT تشکیل دی ہے؟ GIT کا کیا مطلب ہے؟ نو عوام کو بتانے دیں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. تو جب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے سب کچھ کرانا ہے تو سپریم کورٹ کی عمارت کو بم سے اڑا دینا چاہیے اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی بم سے اڑا دینا چاہیے. اتنی سخت باتیں الطاف حسین مرد کے بچے کے علاوہ پاکستان میں کوئی سیاستداں، کوئی تجزیہ نگار نہیں کر سکتا. بزدل ہیں، مال کمایا ہوا ہے، ایجنسیوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ISI فوج کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. مجھے مرنے سے خوف ہی نہیں ہے.
مجھے تو معلوم ہے موت آج نہیں کل نہیں آنی ہے، کل نہیں پرسوں آنی ہے، لیکن میں اپنے دامن پر سیاہ داغ لگانا نہیں چاہتا۔ میں نے آج تک تنگ دستی میں زندگی گزاری اور آج تک گزار رہا ہوں اور گزارتا جب تک زندہ ہوں رہوں گا، لیکن مجھے بیرسٹر اعتزاز احسن سمیت اور وہ ایک اور بڑے وکیل ہیں، کیا نام ہے ان کا، عمر کافی ہے، ان کی داڑھی بھی ہے، ڈاکٹر اکرم شیخ ایڈوکیٹ سمیت تمام سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، سینئر وکلاء سے پوچھتا ہوں کہ کسی ملک میں سپریم کورٹ نے مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کمیٹی تشکیل دی؟ نہیں دی۔ آئیے میں بتاؤں یہ کیوں دی۔ یہ فوج اور آئی ایس آئی کے دباؤ پر دی، اور میں کہتا تھا کہ فوج، سپریم کورٹ فوج اور آئی ایس آئی کی نائکا ہے، نائکا ہے، نائکا ہے۔ ثابت ہو گیا ساتھیوں۔ ہے بھائی کے لال میں کسی جرت تو میرے اس جواب کے، اس سوال کے جواب میں جواب لائے۔ 187 187 186 188 آئین کی شق لے آؤ سامنے، تمہارے پرخ سے اڑا دوں گا میں انشاءاللہ۔ میں قانون کا طالب علم نہیں، لیکن جب میں نے چیلنج کیا ہے تو میں جان دے دوں گا، لیکن اپنے جو کہا ہے اس کے حق کی خاطر میں لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ جو میں نے کہا ہے سچ کہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ مسلم لیگ والے خود لٹیرے اچکے، پیپلز پارٹی والے لٹیرے اچکے، عمران خان والے تو خیر پیداواری فوج کی ہیں، ہے ہی نہیں کوئی۔ اے این پی والے وہ خود ڈالرز میں بک گئے، خدا کی قسم، اللہ رسول کی قسم بک گئی ہے۔ یہ اگر قسم کھا کے بھی بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے۔ یہ میں آپ سے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ جھوٹ بولا ہے۔ 26 سال سے دنیا میں آج تک کسی نے ایگزائل نہیں گزاری، کسی نے تکلیف دہ زندگی نہیں گزاری۔ کوئی اپنے پیاروں سے، اپنے چاہنے والیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنی چاہنے والی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے، بہنوں سے، ساتھیوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے دور نہیں رہا، نہیں رہا، نہیں رہا۔ میں حق کی خاطر لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ مجھے جواب چاہیے پاکستان کے قانون دانوں کا۔ اوکے، جی آئی ٹی کی کوئی گنجائش آئین میں ہے، قانون میں ہے کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی بنائے؟ قانون میں ہے کہ سپریم کورٹ جی آئی ٹی بنائے؟ قانون میں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ جی آئی ٹی بنائے؟ بہت بہت شکریہ، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔